بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 19ویں شب کو شب اولا کہا جاتا ہے اور 21ویں شب کو شب ثانیہ کہا جاتا ہے اور 23ویں شب کو شب ثالثہ کہا جاتا ہے۔ البتہ اس کی وضاحت ہر سال آپ کی خدمت میں ہوتی ہے۔ یہ 3 راتیں کیوں ہیں؟ شاید کہ مجھے اور آپ کو خدا نے ایک سے زیادہ بار موقع عطا کرنا تھا، ورنہ ایک رات میں کہاں پورا ہو سکتا تھا۔ کبھی سوچئے بہت کوئی قیمتی آپ کے پسندیدہ ڈش تیار کی گئی ہو، آپ سے کہا جائے بس ابھی کھانا ہے، آپ کتنا کھا سکیں گے؟ کتنا آپ یوز کر سکتے؟ اگر آپ سے کہا جائے کہ 3 دن کے لیے آپ کے لیے تیار کی گئی ہے تو آپ کو اطمینان ہوگا کچھ آج کھا لوں گا، کچھ اس کے بعد کھا لوں گا، کچھ آخر میں کھا لوں گا۔ اسی انداز سے عبادت کے مراحل میں آئیے آج سے برنامہ ریزی کریں، یعنی ٹائم ٹیبل بنائیں۔ فرسٹ نائٹ شب قدر، آپ نے کیا پڑھنا ہے، میں نے کیا پڑھنا ہے، سینٹرز میں کیا ہونا وہ الگ موضوع ہے، آپ نے کیا پڑھنا ہے وہ کیا ہے۔ سیکنڈ شب قدر میں آپ نے کیا تیاری کرنی ہے، اور تھرڈ شب قدر میں آپ نے کیا تیاری کرنی ہے۔ تو یہ تینوں راتوں کا ایک عبادت کا برنامہ اور ٹائم ٹیبل آج مرتب کر لیجیے، اور پھر اس کے لحاظ سے آگے بڑھی۔ خدا آپ کو ہمت دے اور طاقت عطا فرمائے کہ آپ اور میں عمل کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جملہ آپ کی خدمت میں، اور خالی اعمال وہ نہیں ہیں جو کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ اعمال وظائف کی حد تک تو ہو سکتا ہے وہی ہوں، عمل کی حد تک نہیں ہے۔ زبان سے رٹنا اور ہے، اور عمل میں ان راتوں کو اختیار کرنا اور ہے۔ میں 3 گناہ کرتا ہوں، ٹھیک، اور ان 3 گناہوں کو میں اس سال چاہتا ہوں کہ یہ ختم ہو جائے۔ میری عادت جھوٹ بولنا، چاہتا ہوں جھوٹ بولنے کی عادت میری ختم ہو جائے۔ میری عادت ہے غیبت کرنا، میں چاہتا ہوں غیبت کی عادت میری ختم ہو جائے۔ میری عادت ہے نگاہوں کو کنٹرول نہ کرنا، میں چاہتا ہوں کہ آنکھوں کی خیانت اس سال تو ختم ہو جائے۔ تو میں 3 راتوں میں اپنی ان 3 گناہوں کو مینج کروں، کہ میں خدا سے ایک عہد کر لوں کہ شب قدر کی پہلی رات میں میں جھوٹ بولنا چھوڑ دوں گا، شب قدر کی بعد کی رات میں میں غیبت چھوڑ دوں گا، اور شب قدر کی آخری رات میں اپنی نگاہوں کو کنٹرول کر لوں گا۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے مثال میں نے قائم کی ہے۔ آپ جیسے مینج کرتے ہیں اپنی روٹین کو، ویسے مینج کیجئے ان 3 راتوں کے اعمال کو۔ میں نماز شب نہیں پڑھتا ہوں، تو میں پہلی رات میں نماز شب کا آغاز کر دوں۔ میں ویسے اپنی بڑی بہن سے بات نہیں کرتا ہوں، تو میں اگلی شب قدر میں اپنی بڑی بہن کو خاص طور سے فون کروں گا، اگر جا نہ سکا تب بھی بات کروں گا، اور یہ ابتدا ہوگی میرے شب قدر میں تبدیلی کردار کے اعتبار سے۔ میں تیسری شب قدر میں اپنے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا تحفہ پیش کروں، ایسا تحفہ پیش کروں گا جس سے امام راضی ہو جائیں۔ تو یہ ایک مثال میں نے آپ کی خدمت میں ان 3 راتوں کے ٹائم ٹیبل کو تیار کرنے کے لحاظ سے گناہوں کو چھوڑنے کی مثال قائم کی گئی اور نیکیوں کو شروع کرنے کی بات کی گئی۔ ہم خالی کتابوں پر رہ جاتے ہیں، معاف کیجیے گا، کہ یہ دعا پڑھ لو اور وہ تسبیح پڑھ لو اور یہ زیارت پڑھ لو اور یہ تمام چیزیں آمنا وصدقنا تب کرنا ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ لیکن کیا یہ صرف زبانی تلاوت کافی ہے؟
کیا صرف یہ تسبیح کا گن لینا کافی ہے؟ کتنے سال ہو گئے شب قدر کرتے ہوئے استغفر اللہ استغفر اللہ. اتفاق سے آج کی آیات میں مسلسل میں نے پڑھی آپ کی خدمت میں 4 آیتیں، اس کے آخر والی آیت میں استغفار کی بات آئی گئی ہے. آئی گئی ہے، گئی نہیں ہے، صرف آئی. صلوات پڑھے محمد والے محمد. علامات قیامت کیا ہیں؟ پورے قرآن مجید میں یہ واحد آیت ہے سورہ محمد، آیت نمبر 18. اس میں اشراط ساعت کو پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے. قیامت کی علامت کون کون سی؟ خود پیغمبر فرماتے ہیں بعثت انا والساعۃ کہاتین وضم السبابۃ مع الوسطی. پیغمبر فرماتے ہیں میرا مبعوث ہونا اور قیامت دونوں اتنا قریب ہیں جیسے یہ شہادت کی انگلی یہ درمیان کی انگلی سے قریب ہے. 1400 سال پہلے سرکار ختم یہ مرتبت کا جملہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، آپ نے اشارہ کیا یہ سبابہ شہادت کی انگلی، وسطی درمیان کی انگلی، جسے یہ 2 قریب ہیں. یعنی یہ اتنا بھی نہیں، یہ اور یہ نہیں، یہ اور یہ بالکل ملی ہوئی. حیران نہیں ہوئے؟ 1400 سال ہو گئے اب تک تو قیامت آئی نہیں، جبکہ پیغمبر کی بعثت خود قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت. تو کیا مطلب؟ علامت بہت پہلے، قیامت تب تک نہیں آئی. تو قبلہ یوں مت دیکھیے، کائنات جب سے بنی ہے تب سے دیکھیے، آدم سے لے کر اور خاتم الانبیاء تک جو پوری کائنات کی عمر خدا نے قرار دی تھی، اس میں سے پیغمبر کی بعثت اتنی ہی قریب ہے. بات واضح ہو گئی؟ جب 6000 سال میں آپ حساب کیجئے گا تو آخری پیغمبر کی بعثت قیامت سے آپ کو قریب محسوس ہوگی، آدم کے زمین پر بھیجے جانے کے اعتبار سے. اس کے بعد قیامت کی علامتوں میں سے 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں. قیامت کی علامت خود پیغمبر کی بعثت، اور قیامت کی علامت چاند کا شگافتہ ہونا. سورہ قمر پڑھتے ہیں تو اس کی آیت نمبر 1 اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب ہو گئی، چاند شگافتہ ہو گیا. قیامت قریب ہو گئی، چاند شگافتہ ہو گیا. اور آگے پڑھتے قیامت کی علامتوں میں 2 علامتیں ہیں، الگ الگ ہیں. ایک قیامت صغریٰ کی علامت، ایک قیامت کبریٰ کی علامت. صغریٰ کیا ہے اور کبریٰ کیا ہے؟ چھوٹی قیامت، بڑی قیامت. یعنی جو پہلے سے بات چلی آ رہی ہے وہ چھوٹی علامتوں کے لیے، بڑی علامتیں بعد میں آئیں گی، وہ 9 علامتیں الگ ہیں. ابھی فی الحال ہم بات کر رہے ہیں قیامت کی علامتوں میں سے جو پیغمبر نے خود ارشاد فرمائی، قرآن کہتا ہے. اب آئیے سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت سے. آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کی علامتوں کے ذیل میں، فرمایا قیامت کی علامت میں علم کا اٹھ جانا، قیامت کی علامت میں جہل کا ظاہر ہو جانا، قیامت کی علامت میں شراب کا زیادہ پیا جانا، قیامت کی علامت میں زنا کا بہت زیادہ انجام دیا جانا. 4 یہ 4 باتیں الگ ہیں. اور اگرچہ برادران اہل سنت کے اعتبار سے حضرت سلمان کی شخصیت کے حوالے سے بہت ساری باتیں الگ سے. سلمان منا اہل بیت، ان کے نزدیک حدیث ضعیف، بہت ضعیف ہے ان کے لحاظ سے، آپ کے لحاظ سے قوی ہے. سلمان منا اہل بیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے. حدیث سب کو زبانی یاد ہے، موقع حدیث بھی یاد ہوگا، مگر میرا ابھی عنوان نہیں ہے. اب آئیے سلمان پیغمبر کے ساتھ، اور پیغمبر کا آخری حج، یعنی اسلام کے اعلان کے بعد پہلا اور آخری حج، اس کا نام ہے حجت الوداع.
اور حجت الوداع کے موقع پر آپ مسجد حرام کے صحن میں موجود ہیں، اور مسجد حرام کے صحن میں آپ نے خانہ کعبہ کے دروازے کی زنجیر کو پکڑا، اور زنجیر کو پکڑ کے پورا مجمع اصحاب کا 1,20,000 یا 1,24,000 مجمع موجود، ان تمام افراد کے درمیان فرماتے ہیں کہ میں تمہیں قیامت کی علامتیں نہ بتا دوں؟ اب چونکہ باقی تمام لوگ کھڑا مجمع ہے، کوئی قریب کھڑا ہے اور کوئی دور کھڑا ہے، سب سے زیادہ قریب کھڑے تھے سلمان قریب تھے، مسلمان دور تھے، تو سلمان نے سن لیا، مسلمان تو بعد میں پوچھیں گے کہا کیا تھا، اور پیغمبر نے خانہ کعبہ کے دروازے کی زنجیر تھام کر ایک پورا خطبہ دیا ہے۔ اس پورے خطبے میں 80 سے زیادہ علامتیں بیان کی۔ اگر آپ تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو اردو زبان میں کتاب تفسیر قرآن ہے، تفسیر نمونہ۔ تفسیر نمونہ کا عربی نام ہے تفسیر الامثل، اگر اس کو آپ پڑھیں عربی کے اندر، فارسی تو نمونہ کہلاتی ہے، اور اس میں سورہ محمد کی آیت نمبر 18 کے ذیل میں کتاب تفسیر نور الثقلین کے حوالے سے روایت کو نقل کیا گیا کہ پیغمبر نے 80 علامتیں بیان کی۔ 80 میں سے میں شروع کی 2-4 پڑھ دیتا ہوں، 80 پڑھوں گا تو پھر یہ چلتی رہیں گی، ہو سکتا ہے قیامت ہی نہ آ جائے، لیکن فرش ادا کی برکت سے آپ کو مجھ سے زیادہ یقین ہونا چاہیے مولوی صاحب قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ امام زمان نہ آ جائے۔ تو قیامت کی علامتوں میں سے پیغمبر نے، سلمان کہتے ہیں، ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب نے، نماز کو ضائع کیا جائے گا۔ پہلی علامت اس خطبے میں، قیامت کے قرب کی پہلی علامت نماز کو ضائع کرنا۔ آج اتفاق سے قبلہ کا عنوان نماز کے حوالے، نماز کو ضائع کرنا۔ واتبعوا الشہوات، شہوتوں کی پیروی، خواہشات نفس کی طرف مائل ہونا، یہ دونوں الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں اور ایک بھی ہو سکتے ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ نماز کے فوراً بعد کیا ہے؟ خواہش نفس یا شہوتوں کا انسان پہ غالب آ جانا، بس ہر وقت ذہن میں یہی ہو تو شہوت کہلاتی ہے، کھانے کی ہو کہ اس کے علاوہ ہو۔ اس کے بعد تیسرا جملہ، دولت مندوں کی عزت کرنا، قیامت کی علامتوں میں سے۔ اس کے بعد چوتھی علامت، پانچویں کہہ سکتے ہیں اگر دو کو الگ الگ شمار کریں، شہوت کو اور خواہش نفس کو۔ آخری بات آج کی حد تک، وہ کیا ہے؟ دین کو دنیا کے بدلے بیچنا۔ قیامت کی علامتوں میں سے میں نے 5 علامتیں خلاصہ کر دی، گفتگو کرنا، لیکن چونکہ روز آپ کی خدمت میں جانے سے پہلے ایک آیت پیش کر رہا ہوں، اور آج بھی، کل سے تو یہ سلسلہ تبدیل ہو جائے گا، تو آج آخری حوالے سے اس اپنی گفتگو میں آیت پیش کر دو۔ آیت بڑی مشہور ہے، سب کو زبانی یاد ہوگی، سورہ نمل آیت نمبر 62۔ نمبر شاید یاد نہ ہو، سورہ یاد نہ ہو، آیت یاد ہوگی۔ جو پڑھواتے ہیں نا رضا بھائی، کیا پڑھواتے ہیں بیماروں شفا بھی کے لیے؟ امن یجیب اذا دعوا یکشف السوء۔ اس آیت کو کوئی بہت بڑی مشکل ہو، سید الحروی کہتے ہیں کتاب بحر الغرائب کے اندر، بڑی مشکل شدید ہو۔ جو کتابیں میں نام دے رہا ہوں یہ کتابیں عملیات کی ہیں، آپ کے کام کی نہیں ہیں، یہ عاملوں کے کام کی ہیں۔ کتاب بحر الغرائب، سید الحروی کہتے ہیں کہ اگر بہت بڑی مشکل ہو کسی پر تو صبح کی نماز کے بعد
کوئی کام ایسا کیے بغیر جو نماز کو باطل کر دیتا ہو، دائیں بائیں مڑے بغیر، کچھ کہے بغیر، کچھ کھائے پیے بغیر، روزے میں تو کھائیں گے پیئیں گے آپ چھوڑ دیں، تو کوئی بھی ایسا کام کیے بغیر جس سے نماز باطل ہو جاتی، نماز مکمل کرنے کے بعد کسی سے گفتگو بھی کیے بغیر 111 مرتبہ پڑھیے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کتنی مرتبہ؟ 111، ریسکیو نمبر ہے 111 111 ٹھیک۔ اگر پہلے دن پڑھنے کے بعد مشکل آسان نہ ہو، سیکنڈ ڈے پڑھیے پھر بھی آسان نہ ہو، تو تھرڈ ڈے پھر آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے۔ کیا ایڈ کرنا ہے؟ ایڈ یہ کرنا ہے کہ اب آپ نے پڑھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ 10 مرتبہ درود، 10 مرتبہ درود، مگر اس سے پہلے 21 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام، 21 ٹائم یا ذل جلال والاکرام، پھر اس کے بعد 10 ٹائم درود، اور پھر لاسٹ میں 4 نمبر اب کیا پڑھنا ہے؟ ایک سانس میں پڑھنا ہے 41 ٹائم یا اللہ ہو، پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی سانس اگر بہت مختصر ہو الگ بات، کوشش کرے تو پڑھ سکتا ہے یا اللہ ہو 41 ٹائم۔ یہ عمل کی بات مکمل ہو گئی۔ سخت ترین حاجت جو کبھی پرابلم سولو نہ ہو رہی اس کے لیے